جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈو اسکوپ. جب دو ریاستوں کے مابین تعلقات کی نوعیت دوستانہ نہ ہو اور ایک ہاسٹیلیٹی والا معاملہ ہو، تنازعات بھی ہوں، ڈسپیوٹس بھی ہوں، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس ریلیشن شپ کو نارملائز کرنے میں. یہی معاملہ کچھ پاکستان اور بھارت کا بھی ہے. جب سے ہمیں آزادی ملی اور 1948 سے لے کر اب تک شروع تو ہمارا ہوا تھا جموں اور کشمیر کے تنازع سے، اب وہ اور بہت سے تنازعات بھی کھڑے ہو گئے ہیں. کیا سیاچن، سرکری، کون نہ جانے کیا کیا. لیکن ایک معاملہ جو بڑا ٹھیک چل رہا تھا وہ پانی والا تھا، اور 1960 میں تقریباً 9 سال کے مذاکرات کے بعد جس کو ورلڈ بینک میں میڈیٹ کیا، اس کے بعد 19 ستمبر 1960 کو یہ انڈس واٹرز ٹریٹی ہم دونوں ممالک نے سائن کی. اور یہ بڑی زبردست ٹریٹی ہے. اس نے بڑا افیکٹولی ابھی تک کام کیا. بہت سی ہم نے جنگیں بھی لڑیں اس دوران، لیکن ٹریٹی بہرحال موجود رہی اور یہ اپنا کام کرتی رہی. اس دوران بہت سے اختلافات بھی پیدا ہوئے، بہت سے ڈفرینسز، ڈسپیوٹس بھی آئے پانی کے حوالے سے، لیکن چونکہ آرٹیکل 9 ٹریٹی کا تھا، بڑا واضح تھا، تو اس حساب سے وہ بھی ہم ٹیکل کرتے رہے. اور اب کچھ شروع ہوا ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا کہ 25 جنوری کو بھارت نے ایک نوٹس دیا ہے پاکستان کو کہ ہم اس ٹریٹی کو ریویو کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ اور اس میں کچھ امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ٹریٹی ہے، معاہدہ ہے، اس کو یک طرفہ طور پہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یا اس کو ٹرمینیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس سے وڈرا بھی نہیں کیا جا سکتا. دونوں پارٹیز کا متفق ہونا ضروری ہے. تو ہمیں 25 جنوری کو بھارت نے ایک نوٹس دیا کہ جی ہم اس ٹریٹی کو ریویو کرنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں. تو اور 90 دن کا انہوں نے کہا کہ آپ 90 دن کے اندر ہم چاہیں گے کہ یہ سارا معاملہ شروع ہو جائے، انٹر گورنمنٹل نیگوسیشنز شروع ہو جائیں. اب پاکستان میں بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس وقت پاکستان میں ایک لحاظ سے سیاسی افراتفری کا عالم ہے، تو شاید پاکستان صحیح کوئی جواب اپنا نہ دے سکے، اور یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم کیپیچولیٹ کر جائیں، سرنڈر کر جائیں اور بھارت کی بات یہ مان لیں. کیونکہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں، ایک پینڈوراز باکس کھولنے والی بات ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اور اب پاکستان نے جواب دے دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جواب بالکل مناسب ہی ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم لوور رائپیرین ہیں اور بھارت اپر رائپیرین ہے. تو پاکستان کے لیے بڑے کم قادر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس ٹریٹی کو وائلیٹ کر سکیں. اگر وائلیشن ہوگی تو وہ آبویسلی بھارت کی جانب سے ہوگی، بینگ اپر رائپیرین. بھارت نے ماضی میں بہت سے، کیونکہ ٹریٹی کے اندر بہت سی ایسی کلازز بھی ہیں کہ بھارت جو مغربی دریا ہیں جو پاکستان کے لیے ہیں، ان کا پانی بھی استعمال کر سکتا ہے، اس سے بجلی بھی پیدا کر سکتا ہے، رن آف دا ریور پروجیکٹس بھی لگا سکتا ہے. لیکن بھارت پاکستان کو جو مقدار ہر سال ملنی چاہیے وہ ضروری ہے کہ وہ ملتی رہے. وہ شاید ایک 143 ملین ایکڑ فیٹ کا پانی ہے جو کہ اوور آل ہمیں مل ہی رہا ہے مور اور لیس. تو بھارت نے اب یہ کیا، وہاں پہ ڈیمز بنانا شروع کر دیے، ریزروائرز بنانا شروع کر دیے، جس سے پاکستان کو یہ خطرہ اور بجا خطرہ ہے، لاحق ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جو پانی کا فلو ہے وہ پاکستان میں کم ہونا شروع ہو جائے. تو جب بھی کوئی ڈیم بنتا ہے تو بہتر تو یہ ہو کہ بھارت ہم سے اس ڈیم کو جو ڈیزائن کر رہا ہے وہ پہلے اس کا ڈیزائن وغیرہ شیئر کر لے، پھر کام شروع کرے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت پروجیکٹ کو ڈیزائن بھی کر لیتا ہے اور پھر اس پہ کام بھی شروع ہو جاتا ہے. جب پاکستان کو معلوم پڑتا ہے تو پھر ہم مانگتے ہیں، پھر ہمارے سے کچھ انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، سائٹ پہ وزٹس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر ہماری بات نہیں مانی جاتی. پھر لا محالہ ہمیں یہ معاملات جو ہیں ورلڈ بینک کو کی طرف لے کر جانا پڑتے ہیں، جو کہ اس ٹریٹی کے اندر میڈیشن کا کردار ادا کرتا ہے. تو اسی طرح بگلیار ڈیم میں بھی یہی ہوا، کشن گنگا ڈیم میں بھی یہی ہوا، رتلے ڈیم میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو بھارت کو یہ کچھ بات نہیں اچھی لگتی کہ ہم کیوں نیوٹرل ایکسپرٹ کی طرف جاتے ہیں یا کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف جاتے ہیں، اس کو ہم بائیلیٹرلی کیوں سالو نہیں کرتے. یہ وہی معاملہ ہے، آپ سمجھ لیجئے
کہ جموں اور کشمیر کا تنازع تو وہ شملہ ایگریمنٹ کے تحت بائیلیٹرل ہی ہمیں سالو کرنا ہے. ایک طرف تو بھارت یہ کہتا ہے لیکن دوسری طرف ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں تو ہمارا تو انٹرنل معاملہ ہے کشمیر، تو ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کر سکتے. تو ایک لحاظ سے بڑی کانٹرڈکشن نظر آتی ہے بھارت کی. جہاں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹیگرل پارٹ ہے بھارت کا، تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے مذاکرات کے لیے. تو بائیلیٹرلی وہ چیزیں حل نہیں ہو پاتی، اور کشمیر کا ہم نے دیکھا ہے کہ 1972 سے شملہ ایگریمنٹ سے لے کر آج تک بائیلیٹرل گفتگو ہوتی رہی لیکن معاملات آگے بڑھے نہیں، بلکہ اور مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اس تنازع میں بھی. اب بھارت کے جو خط آیا تھا 25 جنوری کو، اس کے جواب میں ہم نے ایک خط لکھ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ آئیے جی پہلے اپنے کنسرنز ہمیں، کیونکہ آرٹیکل 12 جو ہے اس معاہدے کا، اس کے تحت اس ٹریٹی کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے، اس میں امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی بائیلیٹرلی ایگریڈ، اس پہ اتفاق ہوگا تو معاملات آگے چلیں گے. تو ہم نے بھارت کو صحیح جواب دیا ہے کہ پہلے آپ جو پرماننٹ انٹرسٹ کمیشن ہے اس میں اپنے کنسرنز ہمیں بتائیے، کیا کنسرنز ہیں آپ کے، کیا چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ایک لحاظ سے مسئلہ پیدا کر رہی ہیں، جس سے آپ خوش نہیں ہیں، جس میں آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو. تو پہلے ہمارے ساتھ کنسرنز کو شیئر کیجئے، اگر ہم نے دیکھا کہ آپ کے کنسرنز واقعی ٹھیک ہیں تو ہم تیار ہو جائیں گے آپ کے پاس امینڈمنٹ بھی نیگوشیٹ کر لیں گے. لیکن کویشچن یہ ہے کہ پہلے آپ وہ کنسرنز تو لائیے، بتائیے تو صحیح، کیونکہ پاکستان نے تو کوئی وائلیشن نہیں کی. اگر بھارت یہ کہتا ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ اور کورٹ آف آربیٹریشن سائملٹینیسلی کس طرح کام کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو وہ تو ورلڈ بینک نے پھر اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور ورلڈ بینک کے ڈیسیجن کے بغیر تو کوئی معاملات آگے چل ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے یہ جو کنسرن بھارت کا ہے کہ ایک ہی ایشو پہ کورٹ آف آربیٹریشن بھی ہو اور نیوٹرل ایکسپرٹ بھی ہو، یہ کس طرح ممکن ہے. اگر کوئی لیگل کویشچن ہے آبویسلی اس پہ زیادہ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ کورٹ آف آربیٹریشن ہو. کوئی ٹیکنیکل معاملہ ہے تو نیوٹرل ایکسپرٹ اس کو دیکھ لیتا ہے. اب چونکہ یہاں معاملہ چیزوں کی انٹرپریٹیشن کا بھی ہے تو اس لیے کورٹ آف آربیٹریشن کا بیٹھنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے پاکستان کا جواب مجھے خوشی ہے کہ بڑا صحیح جواب گیا، بر وقت گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس کو ایشو بناتا ہے نہیں بناتا، حالانکہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. بھارت اس کو ایک پولیٹیکل پریشر بلڈ کرنے کے لیے یہ جو ٹریٹی ہے اس کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ وہ وقت نہیں آئے گا جب یہ کچھ اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے اس معاہدے کے علاوہ کے حوالے سے. تو بہتر یہی ہے کہ دونوں ممالک اگر کوئی کنسرنز جینون کنسرنز ہیں تو وہ ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بھارت کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایونچولی یہ سارے مسائل جو ہیں ہمارے تعلقات کی نوعیتیں ہیں آ کر جموں اور کشمیر پہ ہی ختم ہوتے ہیں. تو بھارت کو اب چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور کرے اور دیکھے کہ اس معاملے کو ہم کس طرح آگے لے کر جائیں اور اپ فرنٹ اس تنازع کو کس طرح حل کریں. دیکھتے رہیے گائیڈ اس کو. اللہ حافظ.